السلام علیکم عزیز طالب علموں، چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ ایک بار پھر انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج کا عنوان خاص کر بہت دلچسپ ہے، تو اس پہ ہم بحث کریں گے اس نقطہ نگاہ سے کہ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا پری نیٹلی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس کے تعلقات، خاص کر جب وہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے، وہ کس طرح سے تیار ہوتے ہیں باہر کے لوگوں کے ساتھ، ماحول میں رہنے والے۔ ظاہر ہے پہلے ماں باپ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ تعلق استوار ہوتا ہے یا یہ تعلق جو ہے بنتا ہے، اور پھر بھائی بہن ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے، اور اگر گھر میں دادا دادی اور نانا نانی آس پاس ہوں تو یہ تعلق ان کے ساتھ بنتا ہے۔ اور پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں چونکہ ہم ایکسٹینڈڈ فیملیز میں رہتے ہیں، تو یہ تعلق جو ہے نہ صرف مذکور خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، نیوکلیئر فیملی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بلکہ اس کا گہرا تعلق جو ہے وہ چچوں کے ساتھ اور دیوروں کے ساتھ اور تایوں کے ساتھ اور ماموں کے ساتھ، یہ سب کے ساتھ جو ہے وہ استوار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کے اوپر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دلچسپ موضوع جو ہے یہ کس طرح سے بچے کی نشو و نما کے ضمن میں، خاص طور پہ وہ نشو و نما جو ماں کے پیٹ میں گزرتی ہے، اور ظاہر ہے جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، نیو بورن ہوتا ہے یا نوزائیدہ ہوتا ہے، تو اس کے تعلقات، معاشرتی سوشل بانڈز جو ہیں وہ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اور کس کس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کو کیا کیا علم جو ہے وہ موجود ہے۔ تو آج کے عنوان کا اور موضوع کا جائزہ لیے چلتے ہیں۔ آج کے موضوع میں ہم سب سے زیادہ کوشش کریں گے یہ سمجھنے کی کہ ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ جو ہے، پری نیٹل بچہ جو ہے، وہ کس طرح سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ ایک تعلق کو استوار کرتا ہے، باوجود اس کے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں ہوتا، اور ہم اس کو، اور خاص طور پہ ماں جو ہے وہ اس کو پوری طرح سے یعنی چھو نہیں سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی، اس کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ایک جذباتی سطح کے اوپر ماں کا تعلق بچے کے ساتھ استوار یا بن جاتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باپ کا تعلق جو ہے وہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ استوار اور ٹھہر جاتا ہے۔ اور یہ ایک بڑا دلچسپ ریلیشن شپ ہے جو کہ ظاہر ہے بعد میں اس کے بارے میں جیسے ولادت ہوتی ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ جلدی سے بچے کے ساتھ ایک مطابقت یا ایڈیپٹیشن جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آف کورس اگر ماں باپ موجود نہ ہوں، نانا نانی موجود ہوں یا دادا دادی موجود ہوں، اور وہ نگہداشت کا یا کیئر گیونگ کا عمل جو ہے وہ بچے کے ساتھ رکھتے ہوں، تو یہ رشتہ ان کے ساتھ بھی جلد ہی قائم ہو جاتا ہے اور استوار ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً جو بہن بھائی اگر پہلے سے موجود ہوں تو وہ بھی اس چھوٹے نوزائیدہ بچے کے ساتھ، نیو بورن کے ساتھ جلدی سے اپنا ایک رشتہ استوار، کئی دفعہ یہ رشتہ جو ہے مثبت ہوتا ہے، اور اکثر کلچرز میں، اکثر معاشروں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ شروع میں یہ رشتہ جو ہے بھائیوں کا اور بہنوں کا وہ عموماً منفی ہوتا ہے۔ اس میں جنس کا بھی تعلق ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے عناصر ہیں، کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ بچے کو مختلف نفسیاتی، سائیکو فزیولوجیکل، فعلیاتی اور سوشل یا معاشرتی سطحوں کے اوپر ان رشتوں کو جوڑنے میں جن کا عمل دخل ہے، جو فیکٹرز جو ہیں۔ اور آخر میں ہم چھوٹی سی ایک ڈسکرپٹیو بات کریں گے جو کہ ایک سائیکالوجی کی فیلڈ ہے جس کو پری نیٹل سائیکالوجی کہتے ہیں اور پیری نیٹل سائیکالوجی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے، جس نفسیات کا بنیادی تعلق بچے کی اس افزائش یا اس پنپنے کے ساتھ ہے، اس بڑھنے کے ساتھ ہے جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر جاری و ساری رہتی ہے۔ اور ظاہر ہے پری نیٹل یا ولادت سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ اس نفسیات کا مضمون ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پیری نیٹل سائیکالوجی ہے وہ نوزائیدہ یا نیو بورن بیبی کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے۔ تو وہ ضروری اور اہم سوالات جن کو میں ہمیشہ سے آپ کے سامنے ہر عنوان میں پیش کرتا ہوں، آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، آپ کو سنا دیتا ہوں،
کہ ان سوالات کو آپ اپنے مد نظر رکھیں، اور خاص طور پہ جب آپ پڑھائی کی طرف اور کتابوں کی طرف توجہ دیں یا نوٹس کی طرف توجہ دیں، تو ان سوالات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، پس منظر میں رکھتے ہوئے آج کے عنوان کو لیں، تاکہ آپ کو یہ عنوان جو ہے بہتر طور پہ سمجھ آ سکے۔ تو پہلی چیز یا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ تمام تعلقات بچے کے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کے تعلقات باہر کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے تیار ہوتے ہیں یا کس طرح سے بنتے ہیں۔ یہ عجیب سی ظاہر ہے، آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ماحول میں موجود ہو اور آپ کا دوست بننا چاہے تو آپ اس کے ساتھ آسانی سے یہ دوستی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ خط و خطابت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہزاروں میل دور بھی ہے تو بھی وہ آپ کا دوست جو ہے وہ رہتا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی اس کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے میں یا رکھنے میں۔ لیکن یہ کیوں کر ہے اور کس طرح سے ہے کہ ایک بچے کا تعلق خاص کر اس کی ماں کے ساتھ جبکہ وہ پیدا نہیں ہوا ہوا، وہ کس طرح سے استوار ہوتا ہے، کس طرح سے بنتا ہے، اور ماں جو ہے وہ بچے کے لیے کیا محسوس کرتی ہے، اور جدید تحقیق نے ہمیں کیا بتایا کہ بچہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے، یعنی ماں کے تعلق کو یا ماں کے ساتھ رشتے کو کس طرح سے اس کے ساتھ اس کا رد عمل جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ تو یہ ایک باریک بات ہے جس کے بارے میں یہ نفسیات کی ایک خاص شاخ جو ہے خاصا غور کرتی ہے، جس کے بارے میں ہم نے بھی ذکر کیا۔ ہم ان تمام تعلقات کو ایک خاص نظر سے دیکھیں گے، ریسرچ کی نظر سے یا تحقیق کی نظر سے دیکھیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تعلقات بچے کے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اپنے دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ، گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ کس طرح سے تیار ہوتے ہیں، اور کیا بچہ جو ہے ان تمام تعلقات کو مختلف انداز سے سمجھتا ہے یا جان سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ان سوالات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور پس منظر میں رکھیے، اور ہم اس کے ضمن میں اس عنوان کے تسلسل میں اس کے بارے میں بات کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ضروری بات ہے سمجھنی کہ جس وقت بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، کنسیپشن کے بعد، حمل ٹھہرنے کے بعد، تو ظاہر ہے کسی بھی انسان کا اگر چھوٹا سا ایک خلیہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر، جس کے اندر ابھی ذہن یا دماغ موجود نہیں ہے، جو کہ خود سوچ نہیں سکتا، یا وہ ابھی انسانی صورت کا پیکر نہیں ہے، ابھی انسان کی اس کی صورت جو ہے وہ تیار نہیں ہوئی، تو ماں کا اس کے ساتھ بولنا یا بات کرنا جو ہے ممکن نہیں۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، خاص کر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں، یوں سمجھیے کہ 3-4 ماہ کا بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں دماغ جو ہے یا برین جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ موومنٹس، کچھ ایکشنز، کچھ ریفلیکسز، کچھ ایسے عمل اور رد عمل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس سے اس کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ماں کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میرے پیٹ میں ایک جیتی جاگتی زندگی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایک ایموشنل یا اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب بچے نے اس دنیا میں آنا ہے تو ماں نے اس ایموشنل اٹیچمنٹ، اس ایموشنل بانڈ کے ساتھ، اس جذباتی، ہجانی اور احساسی رویے کے ساتھ اپنے بچے کو پالنا ہے اور اس کے ساتھ پلنا پڑنا ہے۔ ماں کی زندگی جو ہے بچے کے ساتھ کافی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا کام جو ہے ہر وقت سیکریفائس کرنا ہوتا ہے، بچے کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو اپنے بچے کے ساتھ ایک جذباتی بانڈ یا ایک ایموشنل بانڈ بنانے کی نہایت ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب بہت سارے ایموشنز ماں کے اندر جب وہ حاملہ ہوتی ہے یا پریگننٹ ہوتی ہے تو اس سے وہ گزرتی ہے۔ مثلا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ اگر کوئی ٹیلی ویژن پہ اچھا سا کھیل دیکھ رہی ہے یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہے جس میں ہنسی مذاق ہے، تو اس کے اوپر قدرتی طور پر ایک مثبت پلیزنٹ ایموشن یا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ ہنسے گی، مسکرائے گی، خوش ہوگی۔ یہ تمام جذبات جو ہیں
اس کے اندر بہت ساری فعلیات کو، فزیولوجی کو افیکٹ کرتے ہیں. مثلا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے آپ کو کہ اگر آپ پلیجر میں ہیں اور آپ خوش باش ہیں اور ہنس رہے ہیں اور تو آپ کے اندر بہت سارے ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. آپ کے بہت سارے ایڈرینل، آپ کے اینڈوکرائن گلینڈز ہیں جن کے اندر سے مختلف قسم کے ہارمونز جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور ان ہارمونز کا ڈائریکٹ تعلق ہے خوش ہونے سے. جب یہ ہارمونز جسم کے اندر نکلتے ہیں عورت کے، تو یہ ہارمونز پلسینٹا کے ذریعے، ناڑو کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں بچے کے خون کے اندر، اور اس پر بھی تقریباً وہی تاثر جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں جذبات کا یا ہیجان کا جس سے ماں گزر رہی ہوتی. بین ہی اسی طرح سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اگر کوئی منفی جذبہ جو ہے وہ عورت کے اوپر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، مثلا اگر وہ کوئی ایسی خبر سنتی ہے جو ہولناک ہے، خبروں کے اندر وہ سنتی ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا، تو اس سے ایک منفی جذبہ پیدا ہوتا ہے، خوف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بے سر و سامانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسیکیورٹی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غصے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو یہ تمام جذبات جو ہیں منفی ہوتے ہیں. اس کا اثر ایک بار پھر اینڈوکرائن گلینڈز کے اوپر ہوتا ہے، اور ان اینڈوکرائن گلینڈز کی وجہ سے جو ہارمونز عورت کے جسم سے خارج ہوتے ہیں وہ بچے کے خون میں داخل ہو کر اس پر بھی قریباً ویسے ہی جذبات جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بچے نے چونکہ ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ بھی ماں کی پیٹ کی دنیا میں رہتا ہے، تو اس صورت میں بچے کے جو جذبات ہیں اس طرح سے ابھی تیار نہیں ہے جیسے ان تمام لوگوں کے جو اس دنیا میں رہتے ہیں. سو جذبات دراصل ایک فعلیاتی، ایک فزیولوجیکل اسٹیٹ کا نام، ایک حالت کا نام. سو یہ فزیولوجیکل اسٹیٹ یا یہ فعلیاتی حالت جو ہے وہ اندر کے ایک سسٹم، خاص طور پہ اینڈوکرائن سسٹم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سسٹم جو ہے بچے میں بھی موجود ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ بچہ جو سیکنڈ ٹرائیمیسٹر کو ختم کر گیا ہو، 6 مہینے کی اس کی عمر ہو ماں کے پیٹ میں. تو ایسے بچے جو ہیں وہ جذبات کے لیے، ہیجان کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر چونکہ انہوں نے ابھی کچھ سیکھا نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں جانتے کہ کون سا ایسا محرک ہے یا کون سا ایسا سٹیمیولس ہے یا کون سی ایسی ڈرائیو ہے جو باہر ایگزسٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے اس ایموشن کو فیل کرنا چاہیے. وہ ٹرانسلیشن ابھی موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایکٹیویٹی لیول کے اندر سے گزرتے ہیں. اور خاص طور پہ آخری سہ ماہی کا بچہ جو ہے، لاسٹ ٹرائیمیسٹر کا جو بچہ ہے، وہ ڈسٹریس کو محسوس کرتا ہے. اگر کسی قسم کا ڈسٹریس اس بچے کے اوپر پیدا ہو تو وہ اس کے منفی اثرات کو محسوس کرتا ہے. تو عورت جو ہے ان جذبات کی وجہ سے جو اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، بچے کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ بنا لیتی ہے، خاص کر جس وقت وہ حاملہ ہوتی ہے. اور بچہ جو ہے واپس اپنی ماں کے ساتھ وہ تعلقات جو ہے وہ پیدا کر لیتا ہے. ماں جو ہے وہ اپنی فزیولوجی اور اپنی ایک کسی حد تک انٹیوشن کی وجہ سے یہ جانتی ہے کہ بچے کی ڈیمانڈ کیا ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے لاشعوری طور پہ کسی حد تک کہ اس کو کس طرح کے جذبات میں سے گزرنا چاہیے. مائیں جو ہیں وہ عموماً اگر بہت زیادہ ڈپریسڈ رہیں یا جن فیکٹرز کے بارے میں یا جن عناصر کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے عنوان میں ذکر کیا تھا، اگر وہ ٹیرٹوجنز کے اندر انوالوڈ ہیں، مثلاً کہ وہ شراب نوشی میں مبتلا ہیں یا تمباکو نوشی میں مبتلا ہیں یا اور منشیات کو استعمال کرتی ہیں، تو ان کا منفی اثر بچے پہ پڑتا ہے. اور ماؤں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ منفی اثر جو ہے ان بچوں پہ پڑ رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ماں کی اپنی حالت نشے کی ایبسنس میں اس کو ہر وقت ستاتی رہتی ہے کہ وہ نشہ کرتی رہے، جس میں وہ بھول جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کس مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے. اور عموماً بچے جو ایسی ماؤں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو ان منشیات کی یا شراب کی یا نکوٹین کی جو کہ تمباکو میں موجود ہوتا ہے ضرورت پڑتی ہے. اور اکثر میڈیکل کنسرنز اور میڈیکل پروفیشنلز بچوں کو وہ منشیات دیتے رہتے ہیں تا وقت کہ وہ اس کو آہستہ آہستہ وین کر سکیں، اس کو ہٹا سکیں اس ڈرگ سے یا شراب سے یا اور دیگر چیزوں سے. اور یہ ایک بڑی مشکل صورت ہے بچوں کو بچانے کی، ان مشکل منفی اثرات سے ہٹانے کی
جو کہ ماں کی وجہ سے اس بچے میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو واپس ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح سے ماں کے ساتھ بانڈ کرتا ہے. آج سے میں یوں کہوں گا کوئی تقریباً 40-50 سال پہلے عورتیں گھروں میں اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بڑی بوڑھیوں کے ساتھ بیٹھ کر، خاص طور پہ جب وہ حاملہ جوان بچیاں ہوتی تھیں، تو مائیں ان کے بچوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھیں. اور مائیں خود اپنے بچوں کے ساتھ جب وہ حاملہ ہوتی تھیں باتیں کرتی تھیں کہ تم بڑے پیارے ہو. اکثر گھروں میں خوبصورت تصویریں بچوں کی لگا دی جاتی تھیں، اور لڑکیاں، حاملہ عورتیں جو تھیں وہ دیکھتی تھیں ان بچوں کو اس خیال کے پیش نظر کہ ان کا بچہ بھی پیارا ہوگا، اور ایک خوشی کا جذبہ جو ہے وہ موجود رہتا تھا گھر کے اندر. تو 50-60 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ عرصہ پہلے جو ڈاکٹر صاحبان تھے وہ اس بات کو بالکل مذاق سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، عورتوں کو بچوں سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا بڑی بوڑھیوں کو حاملہ عورت کے بچے کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، یا اس کو پچکارنا نہیں چاہیے. اس طرح کا عمل کچھ نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ بڑی فرسودہ قسم کی، بالکل جاہلانہ قسم کی بات ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ اس سے بچے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اور تحقیق ہوتی چلی گئی، اور خاص طور پہ پیری نیٹل اور پری نیٹل سائیکالوجی کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ تیار ہوئیں، تو یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ دراصل بڑی فائدہ مند بات ہے. عورتیں، حاملہ عورتیں جب اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، یا اور بڑی بوڑھیاں جب حمل کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، تو اس کے دراصل بڑے مثبت اثر اس بچے پہ پڑتے ہیں. نہ صرف اس بچے کے اوپر، اس کی زبان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے سن کے، بلکہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی ذہانت پہ اور اس کی شخصیت پہ ان چیزوں کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. تو تقریباً 20 سال پہلے، اور اب تو اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں جس کے اوپر برتھنگ کے اوپر بات ہے، تو وہاں پر بے شمار لوگ آپ کو یہ رائے دیں گے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو کہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی موجود ہیں ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، حتیٰ کہ ان کو موسیقی سنائیں، جو آپ کو اچھا گانا لگتا ہے، سودنگ گانے ہیں وہ سنائیں. تو اس سے بچے کے اوپر بڑا مثبت اثر پڑتا ہے، اور وہ بچہ ولادت کے بعد دور تک نکل جانے کا امکان رکھتا ہے، کیونکہ اس کو کنجینٹلی، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی اتنی مدد مل گئی ہے کہ وہ بڑی جلدی لوگوں کے ساتھ فرینڈلی اور بانڈز بنا لیتا ہے، اور ان کی زندگی کو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں مدد کے ساتھ شامل کرتا ہے. اس ضمن میں میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا، ابھی ہم نے تمہید میں، انٹروڈکشن میں یہ بات کی کہ پری نیٹل سائیکالوجی ایک سائیکالوجی کی برانچ ہے، اور پری نیٹل سائیکالوجی اس سائیکالوجی کی فیلڈ کا نام ہے جو کہ دراصل بہت ساری فیلڈز کے ساتھ مل کر بنی ہے. مثلاً ایک میڈیسن کی فیلڈ ہے جس کو ہم فیٹل میٹرنل میڈیسن کہتے ہیں، کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی میڈیسن جو ہے وہ خاص کر ہے. اس میں جب ظاہر ہے بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے، پنپ رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ خاص خیال رکھتے ہیں کہ ماں کی صحت کو کچھ نہ ہو جائے، وہ خوراک مناسب طور پہ لے. تو اس کے ساتھ ساتھ نفسیات دانوں نے بھی اس عمل کے دوران بچے کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. جب ایسا ہوا تو بہت سارے نفسیات دانوں نے یہ جانچ لیا اور یہ جان لیا کہ بچے کو بہت ساری ایسی نفسیاتی ضروریات بھی ہیں جن کو پورا کرنا جو ہے اس بچے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جیسے اس کے ساتھ باتیں کرنا، یا اس کو موسیقی سنانا، یا اس کو نظمیں سنانا، یا اس کے ساتھ اس کو باہر سے ہاتھ لگانا، یعنی ہاتھ کا لمس جو ہے ماں کا یا نانی کا، وہ بچے کے لیے مفید تر ہوتا ہے، کیونکہ اس لمس کے ساتھ عموماً اندر جو ہیں پازیٹیو ایموشنز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ عورت جو ہے وہ ان پازیٹیو ایموشنز کو محسوس کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور نوزائیدہ ہوتا ہے، نیونیٹ ہوتا ہے، تو تب بھی یہ تمام عمل جو ہیں، یعنی اس کے ساتھ باتیں کرنا، گو کہ وہ زبان اس وقت نہیں سمجھتا، یا اس کو ہلکی ہلکی لوری سنانا، یا اس کے ساتھ اس کو اسٹروک کرنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کو لمس، اس کو ٹچ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے تعلقات، اس کے معاشرتی سوشل تعلقات جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بڑے
مناسب انداز کے ساتھ گرو کرتے ہیں. وہ مشکل اوقات میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھی دوستیاں نبھانے کے قابل ہو جاتا ہے. آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ جب انسان معاشرے میں رہ رہا ہو تو تمام لوگ آپ کی طرف مثبت انداز سے نہیں دیکھتے، کبھی جلی کٹی بات بھی کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ. تو وہ تمام بچے جن کو بچپن میں بہت زیادہ پیار ملا ہو ماں کا، اور ان کی اٹیچمنٹ، اور ہم اٹیچمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، ان کا تعلق یا بانڈ جو اپنی ماں اور باپ بہن بھائیوں کے ساتھ مثبت رہا ہو، تو ان کے لیے وہ جلی کٹی باتیں سننا قدرے آسان ہوتا ہے. وہ ایسے اشخاص کے ساتھ زندگی کو آسانی سے بسر کر لیتے ہیں جن کے ساتھ ان کی فلفور اس طرح سے بنتی نہیں. تو یہ دراصل نتیجہ ہے اس شروع کی لرننگ کا یا شروع کی آموزش کا، جو ماں کے پیٹ سے میں بچے کے بننے کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور اس کی نوزائیدگی کے دوران کچھ عرصے تک 6 ماہ یا 1 سال تک چلتی چلی جاتی ہے، جس میں بچہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ پرورش اور اعلیٰ اٹیچمنٹ کا ہمکنار ہوتا ہے، یا اس کو وہ ملتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو کر ایک بڑا پازیٹیو انڈیویجول اس کے بننے کے امکان جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. پری نیٹل سائیکالوجی دراصل کوئی نئی فیلڈ نہیں ہے. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اگر ہم نفسیات کی تاریخ کو دیکھیں، اگر ہم ہسٹری آف سائیکالوجی کو غور سے دیکھیں، تو بے شمار تھیورسٹس نے، جو نظریہ پیش کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے بچے کی پری نیٹل لائف اور اس کی ولادت کے بارے میں بے شمار کام کیا. بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن چند نامور شخصیات جن کا نام جو ہے نفسیات کی تاریخ میں رہ گیا ہے، اس کی ہسٹری میں رہ گیا، اس کے ضمن میں ہم یہ بات کرتے چلیں کہ آج سے تقریباً آپ سمجھیں 100 سال پہلے آٹو رینک ایک بڑے مشہور نفسیات دان گزرے ہیں، اور وہ سگمنڈ فروئڈ کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے شاگرد تھے. تو یہ کتاب آٹو رینک کی، جو کہ 1932 میں شائع ہوئی، جس کا نام دا ٹراما آف برتھ ہے، اس کے اندر دراصل اس المناک واقعے کا ذکر ہے جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ لوگ یقیناً یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عورت کے اوپر بڑا مشکل کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ تکلیف اور درد کے حساب سے. تو آٹو رینک کا یہ خیال تھا کہ جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے تو نہ صرف عورت تکلیف سے گزرتی ہے بلکہ بچہ بھی بہت زیادہ تکلیف سے گزرتا ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے رستے میں سے ایک جسم کا باہر آنا، اور اکثر بچے جو ہوتے ہیں ان کو بروزز، نیل پڑ جاتے ہیں جب وہ اپنے اس دنیا میں جو ہے داخل ہوتے ہیں. تو اس تکلیف اور اس ٹرامے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ نیوروسس کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد رہے کہ نیوروسس کا لفظ جو ہے نفسیات میں اب استعمال کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا. امریکن سائیکیاٹرک ایسوسی ایشن اور امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن اب نیوروسس کا لفظ استعمال نہیں کرتی، لیکن آج سے 100 سال پہلے فروئڈ اور فروئڈ کے جتنے شاگرد تھے وہ نیوروسس کا لفظ جو ہے اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور نیوروسس کو اس ذہنی بیماری کے ساتھ ملاتے تھے جو کہ شدت میں ذرا کم ہوتی ہے، انٹینسٹی میں کم ہوتی ہے. تو یہ ہم بات کسی اور وقت کسی اور سبجیکٹ کے تحت کریں گے، اور بحث اس کے بارے میں ہو سکتی ہے. آٹو رینک کا تو یہ خیال تھا کہ بچہ جو ہے وہ بڑی المناک صورت سے، ایک بڑے ٹرامے سے گزرتا ہے جس وقت اس کی ولادت ہوتی ہے، اور غالباً اس کی یہ تکلیف یا المیہ جو ہے وہ اس کی نفسیاتی یا ذہنی بیماری کا باعث بن سکتا ہے. تو کچھ سال کے بعد بہت سارے اور لوگ اس ضمن میں آتے چلے گئے، اور انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق کرنی شروع کی، اور ان کو یہ پتہ چلا واقعی میں کہ بچہ جو ہے وہ خاصی تکلیف سے گزرتا ہے، نہ صرف جسمانی تکلیف سے گزرتا ہے بلکہ نفسیاتی تکلیف سے بھی گزرتا ہے. اور اس کے اندر بچے کو چونکہ نفسیاتی تکلیف ہوتی ہے تو یہ دراصل اس کا ایک طرح سے اس کی شروعات ہو سکے، اس کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا یا بالغ ہوگا تو اس میں کوئی ذہنی یا نفسیاتی بیماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس بات کے ساتھ ساتھ یا اس خیال کے ساتھ ساتھ اور لوگوں نے یہ خیال پیش کرنا شروع کر دیا کہ کون سا ایسا طریقہ رائج کیا جانا چاہیے جس سے کہ اس بچے کو وہ المیہ یا وہ ٹراما جو ہے وہ نہ ہو. تو فرانس کے ایک
آبسٹیٹریشن تھے، ایک گائناکالوجسٹ تھے، ان کا نام فریڈرک لی بوئر تھا. تو فریڈرک لی بوئر نے یہ تجویز پیش کی کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو اٹھا کر ٹب کے اندر گرم پانی ڈال کر، اتنا گرم جتنا کہ جسم کی حدت ہوتی ہے یا اس کی حرارت ہوتی ہے، اس میں اس بچے کو ڈبو دینا چاہیے. ظاہر ہے اس کی ناک جو ہے وہ باہر رہے تاکہ وہ سانس لیتا رہے. جیسے ہی وہ بچہ اس پانی میں ڈوبتا ہے، اور اگر اس کو آپ پوری طرح بھی ڈبو دیں تو بچہ جو ہے وہ ریفلیکسولی اپنے سانس کو روک لیتا ہے، تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ واپس اپنے ماں کے پیٹ میں چلا گیا. اور اس عمل کے ساتھ وہ اس تکلیف یا اس المیے کو زیادہ بہتر طور پہ اس کے ساتھ اس کو کمپنسیٹ کر سکتا ہے، یا اس کے ساتھ نبرد آزما ہو سکتا ہے جو کہ جس میں سے وہ گزرا ہے. تو یہ ایک طرح سے اس بچے کے لیے ایک پوائنٹ آف سالس ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل جو ہے وہ اس تجویز کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک اور تجویز پیش کی گئی جو ایک اور فرانسیسی آبسٹیٹریشن نے پیش کی، جن کا نام اوڈن تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا ہی کیوں نہ ہو کہ ہم عورت کو کہیں کہ وہ بچے کی ولادت جو ہے پانی کے اندر دے. تو بے شمار یورپین کنٹریز کے اندر اب عورتوں کو نیم گرم پانی کے اندر ٹب میں بٹھا کے ان کے بچے کی ولادت کرتے ہیں، تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی ایمنیوٹک سیک میں سے جب باہر آتا ہے تو وہ دنیا میں آتے ہوئے اس کو تکلیف نہ ہو. اور جیسے ہی وہ اس ٹب میں آتا ہے تو بچے کو وہ فوراً جلدی سے باہر نکال لیتے ہیں. جب وہ سانس لینا شروع کرتا ہے تو وہ سانس لیے جاتا ہے، مگر اس کے جسم کو اس پانی میں، نیم گرم پانی کے اندر امرسڈ رکھتے ہیں. اس سے یہ خیال کیا جاتا ہے، اور ماہرین کا یہ خیال ہے کہ بچے کے اوپر ٹراما جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے. اس کی صفائی بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس پانی میں موجود ہوتا ہے. اس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بہت ساری سٹیمیولیشن، اس کو بہت ساری حصوں کو ہم سٹیمیولیٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے حصی آبجیکٹس جو ہیں استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی سٹیمیولیشن کا عمل جو ہے اس کا کر سکتے ہیں. مثلا اگر ہم اس سے بات کر رہے ہیں بچے سے جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور خاص طور پہ جب وہ لاسٹ ٹرائمیسٹر میں، آخری سہمائی میں ہے اپنی ماں اپنی حمل میں، تو اگر آپ اس سے بات کریں گے اردو میں یا انگریزی میں یا فرانسیسی میں یا بلوچی میں، پشتو میں، کسی بھی زبان میں بات کریں گے تو بچہ جو ہے وہ اس زبان سے مانوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کے ساتھ وہ فیملیئر ہو جاتی ہے وہ زبان اس کے لیے. اسی طرح روشنی جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. روشنی کا کمروں میں ہونا نہ ہونا اس کی آنکھوں کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اس کی بصیرت کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. بچے کے اندر حرکت جو ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر بہت زیادہ حرکت نہیں کرتے، ہلتے جلتے نہیں ہیں. تو چونکہ وہ اندر اس کے ہلتے جلتے نہیں ہیں اور بہت زیادہ حرکتیں نہیں کرتے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کی اندر کی جو سٹیمیولیشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، یا اس شدت کی نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ موٹر ڈیولپمنٹ، اس موٹر موومنٹ کو یا ان کی حرکتوں کو کسی طرح سے ان کے لیے محرک ثابت ہوں اور وہ ہلا سکیں اس کو. تو یہ ایک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تو بچوں کو اگر سٹیمیولیٹ کیا جائے تو اس کے بے شمار فوائد جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کو مائیں جن کے ساتھ باتیں کرتی ہیں جب وہ حاملہ ہوتی ہیں، یا دوسرے اشخاص جو ماں کے آس پاس ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، ایسے بچوں کی گروتھ یا پرورش یا پروان چڑھنا جو ہے وہ ان بچوں کی نسبت زیادہ تیز اور زیادہ بہتر ہوتا ہے جن بچوں کو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کی جاتی. بچوں کے اندر پیدائش کے بعد خاص کر سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بے تحاشا زیادہ ہو جاتی ہے. ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے نئی چیزوں کو سیکھنے کے لیے. اور بے شمار ٹیسٹوں نے ابھی اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ ان کی ذہانت اور ان کے اندر نئی جدت پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس سٹیمیولیشن کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. ایسے بچے جن کے ساتھ شروع ہی میں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوں باتیں کی جائیں اور ان کے ساتھ ان کو گانے سنائے جائیں، موسیقی سنائی جائیں، ایسے بچے عموماً بڑی جلدی جیسے وہ ان کی ولادت ہوتی ہے اور وہ سوشل بانڈز تیار کرتے ہیں، ان بانڈز کے اندر بے شمار ٹرسٹ اور یقین ہوتا ہے.
ان کو یہ مشکل نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے ساتھ ایک نیا رشتہ تعلق قائم کریں تو اس کے اندر کوئی خباثت یا وہ کوئی بغض رکھتے ہوں یا کوئی نیگیٹیوٹی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے بچے جو ہیں وہ خوش خلق پلیزنٹ ہوتے ہیں، جلدی سے دوسروں پہ ان کا یقین اور ٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور وہ بڑی جلدی سے دوستانہ رویہ جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ ایسے بچے جو ہیں محبت کے جذبے کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور بے شمار ٹیسٹوں کے اوپر، خاص طور پہ ایپ گارڈ ٹیسٹ جس کے بارے میں ہم نے ایک پچھلے عنوان میں ذکر کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایپ گارڈ ٹیسٹ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ان ٹیسٹس کے اوپر یہ بچے جو ہیں بہت زیادہ ہائی سکور کرتے ہیں ان بچوں کی نسبت جو کہ جن کو یہ سٹیمیولیشن یا یہ اسٹروکنگ جو ہے وہ مہیا نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ بڑے الرٹ ہوتے ہیں، جن کو سٹیمیولیشن ملتی ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص قسم کی سیلف اسٹیم جو ہے موجود ہوتی ہے، اور یوزلی ایسے بچے جو ہیں بڑے آسودہ اور پیسفل ہوتے ہیں، زیادہ جھگڑالو نہیں ہوتے، پیدائش کے بعد بھی اس طرح سے ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے جیسے کہ دوسرے بچے جو ہیں وہ عموماً ڈیمانڈنگ ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بصیرت کی، ویژن کی، آڈیشن کی، سماعت کی یا لمس کی سٹیمیولیشن بچے کو جو ہے وہ ملتی ہے ماں سے یا اور دیگر لوگوں سے جو اس کی نگہداشت میں مشغول ہوتے ہیں، بلکہ اس سٹیمیولیشن کی وجہ سے بچے کا جو برین ہے، بچے کا جو دماغ ہے وہ بہت زیادہ سٹیمیولیٹ ہوتا ہے۔ بچے کے دماغ کو سٹیمیولیٹ کرنا ایک نہایت ضروری عمل ہے، اور بے شمار جانوروں میں جو تجربے کر کے دیکھیں کہ وہ تمام جانور جن کو پری نیٹلی کسی طرح سے سٹیمیولیٹ کیا گیا ہو تو ان کے برین ڈیولپمنٹ یا برین سائز جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان جانوروں کی نسبت جن کو سٹروک نہیں کیا جاتا یا سٹیمیولیٹ نہیں کیا، ان جانوروں کے دماغ جو ہیں چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ دماغ کے چھوٹے ہونے کا مفہوم یا مطلب یہ ہے کہ جو دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے اس میں خلیے یا عصبیے یا نیورونز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو وہ تمام بچے جن کو سٹیمیولیٹ نہیں کیا جاتا ان کا دماغ کا سائز جو ہے چھوٹا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر خلیوں کی تعداد جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ خلیوں کی تعداد کی کمی کے باعث بے شمار فیل یا فنکشنز جو برین پرفارم کرتا ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، اور ان فنکشنز کی کمی کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کی ماحول کے ساتھ اڈیپٹیشن یا مطابقت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس ضمن میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور بہت ساری تحقیق نے ہمارے سامنے یہ بات لا کر بیان کی ہے کہ ذہانت کے اوپر اثر پڑتا ہے، معاشرتی تعلقات یا دیگر دوستانہ تعلقات پہ اثر پڑتا ہے بچے کے، اس کے اندر جذباتی جو سکلز ہیں اس کے اوپر اثر پڑتا ہے بچے کے کہ وہ نارمل اس طرح سے ڈیولپ نہیں کرتا ہے، خاص کر بچے کی شخصیت کے اوپر اور اس کے رجحانات کے اوپر، اس کے ایپٹیٹیوڈز اور اس کی پرسنالٹی کے اوپر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے اس بات کا کہ اگر برین کو پراپرلی سٹیمیولیٹ نہ کیا جائے تو بچہ جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے یا بالغ ہوتا ہے تو اس میں یہ بہت ساری کمیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ اگر اس کو اسٹروک کیا جائے یا اس کو سٹیمیولیٹ کیا جائے کسی طریقے سے، اس میں وہ تمام چیزیں جو ہیں یا تمام عناصر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کو چھوٹا سا ایک جائزہ دوں برین کی ڈیولپمنٹ کے ضمن میں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تقریباً جس وقت حمل جو ہے وہ 5 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے 2 عصبیوں کے درمیان سینیپٹک کانٹیکٹ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ سینیپٹک کانٹیکٹ آپ جیسے جانتے ہیں فزیولوجی سے، ایک نیورون میں اور دوسرے نیورون میں ایک تعلق ہوتا ہے جس کو سینیپس کہتے ہیں۔ سینیپس جو ہے وہ دراصل ایک نیورون کا دوسرے نیورون کے ساتھ جڑنا ہے، مگر یہ جڑنا آف کورس آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو چھونا نہیں ہے، ایک نیورون دوسرے نیورون کو چھوتا نہیں ہے، بلکہ اس کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے اور وہ گیپ سینیپس کہلاتا ہے۔ تو یہ سینیپسز جو ہیں یہ دراصل ایک طرح سے روٹس تیار کرتے ہیں، ایک رستہ تیار کرتے ہیں کہ ایک سینس جو ہے وہ کسی ایک پٹھے کے ساتھ یا کسی بھی ایک عضو کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی شروع کر دے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر لمس جو ہے وہ ہماری حس ہے، اور اگر اس کو کوئی چھوئے کسی طرح سے بھی اور اس کا رد عمل یہ ہو یا اس کا ریاکشن یہ ہو
کہ میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ ہٹا لوں تو یہ ایک ریفلیکس آرک جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. تو تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 1 ماہ اور 1 ہفتے کا بچہ جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان ریفلیکسز کو ادا کرنا شروع کر دے. جب بچہ 6 ہفتے کا ہوتا ہے تو یہ موومنٹس یا یہ ریفلیکسز جو ہوتے ہیں ریگولیٹ ہو جاتے ہیں, یعنی ان کے اندر ایک طرح سے پختگی جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہ اپنے آپ کو ادا کرنے میں ایفیشنسی سے شو کرتے ہیں بچے کے اندر. اور 8 ہفتے کا حمل والا بچہ جو ہے اس کی انگلیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں, اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خاص طور پہ جب وہ 10 ہفتے کے قریب کا ہوتا ہے تو وہ ہچکی لے سکتا ہے, ہکپس اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, وہ انگڑائی لے سکتا ہے, وہ یون کر سکتا ہے, وہ باسی لے سکتا ہے, وہ چوس سکتا ہے, اپنا ہی انگوٹھا جو ہے وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے, وہ سوالو وہ نگلنا شروع ہوتا ہے. چونکہ وہ ایمنیوٹک فلوئڈ میں ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس کا پانی, اور اکثر بچے جو ہیں وہ پانی جو ہے وہ نگلتے ہیں, وہ چیزوں کو پکڑنا شروع ہو جاتا ہے, اپنی ہی انگلیوں کو پکڑتا ہے یا مٹھی کو بند کرنا جو ہے وہ شروع کرتا ہے. اور یہ عمل تقریباً 12 ہفتے کے اندر اندر کافی حد تک جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچے کا دماغ جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے اور بڑا ہو رہا ہے اور ایک مناسب طریقے سے ہو رہا ہے. تو اس دوران میں اگر اسٹیمیولیشن جو ہے بچے کو دی جائے تو اس کے ان تمام افعال کے اندر ایک بہتری جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, وہ افیکٹونیس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ان تمام فنکشنز کو بہت ہی ایفیشنسی کے ساتھ پیدا کر سکے. 18 ہفتے کا بچہ اس قابل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ وہ یہ ماں کو احساس دلائے کہ میں موجود ہوں. مثلاً وہ اپنی ٹانگیں یا اپنے بازو چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو ہلانا شروع کرتا ہے. یہ موومنٹ جو ہے شروع میں تو ریفلیکسو ہوتی ہے جس کا کوئی, لیکن بعد میں یہ موومنٹ جو ہے کوآرڈینیٹڈ ہوتی ہے کہ اگر مثلاً کوئی خاص قسم کی آواز جو ہے وہ اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ اس کے عمل میں یا اس کے رد عمل میں اس کی موومنٹ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. مثلاً اگر ماں جو ہے وہ بچے کو رات کے وقت جب سونے سے پہلے لوری سنا رہی ہے, چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو, تو بچے کی موومنٹس جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہیں, وہ کوائٹ ڈاؤن کر جاتی ہیں. اور ظاہر ہے جس وقت ماں گھر میں اپنا کام کر رہی ہے یا باہر دفتر میں کام کر رہی ہے تو بچے کی موومنٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. سیکنڈ ٹرائیمیسٹر میں یوں سمجھ لیں تقریباً 6 ماہ کے بچے کے اندر یہ کوآرڈینیٹڈ موومنٹس اس کے سانس یا تنفس, بریدنگ یا ریسپریشن کی موومنٹس کو بڑی اچھی طرح سے ریپرزینٹ کرتی ہیں. گو کہ بچہ سانس نہیں لیتا ماں کے پیٹ کے اندر, لیکن تیاری میں مشغول ہوتا ہے, خاص کر اپنے ڈائفرام کو اوپر نیچے موو کرنے میں, اپنے چیسٹ کو وہ موو کرتا ہے جس سے وہ ممک کرتا ہے, نقل اتارتا ہے جیسے کہ سانس لیا جاتا ہے. یعنی وہ مشق کر رہا ہوتا ہے بچے ماں کے پیٹ کے اندر کہ وہ کس طرح سے جب باہر دنیا میں آئے گا تو سانس لے گا, تو اس کی مشق جو ہے وہ پہلے سے اس کے اندر جاری ہو جاتی ہے. اسی طرح سوالوئنگ ریفلیکس, نگلنے کا جو ریفلیکس ہے وہ بہت حد تک میچور اور پکا ہو جاتا ہے. خاص کر یہ سارا عمل جو ہے یہ سوالو کرنے کا جو ایمنیوٹک فلوئڈ کا ہے وہ اس میں سے اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ تمام عمل آپ جانتے ہیں کہ برین سٹیم کی وجہ سے ہوتے ہیں. برین کے مختلف حصے ہیں, ان میں سے ایک حصہ جو ہے اس کو برین سٹیم کہا جاتا ہے. یہ یوں سمجھیں کہ دماغ کی چھوٹی سی ایک دم ہے یا اس کا چھوٹا سا تنا ہے, اور یہ برین سٹیم جو ہے یہ اس میں بہت ساری نروز ایسی ہیں جو کہ پریفرل نروز ہیں, اور یہ پریفرل نروز جو ہیں ان تمام ریفلیکسز کو پورا کرنے میں یا ان کو چلانے کے لیے استعمال میں آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آخری ٹرائیمیسٹر کے اندر بچے کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ اب بالکل نارمل ایڈلٹ بالغ لوگوں کی طرح اس کی دل کی دھڑکن ہو جاتی ہے. وہ نہ صرف اس کی دل کی دھڑکن تیار ہو جاتی ہے بلکہ بہت سارے اور آرگنز کے فنکشنز جو ہیں وہ پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً کلیجے کے اندر, لیور کے اندر خون کی گردش جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے, آلموسٹ ویسی ہو جاتی ہے جیسی ایک نارمل بڑے انسان میں, بالغ انسان میں ہوتی ہے. حتیٰ کہ اس بچے کے اندر تقریباً ولادت سے کچھ دیر پہلے, کچھ چند ہفتے پہلے, ماہرین کا خیال ہے کہ شعور پیدا ہونا شروع, یعنی ایک بالکل نفسیاتی صورت ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ بچے کے اندر ایک شعوری طاقت جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کسی حد تک, بہت سارے ماہرین کا خیال ہے
کہ وہ سوچنے کی صلاحیت، اس میں روڈیمنٹری سوچنے کی صلاحیت جو ہے پیدا ہونی شروع جو ہے ہو جاتی ہے۔ اور کون کون سے ایسے ممبران ہیں ماں کے علاوہ جو بچے کے ساتھ تعلق کو، خاص کر جب اس کی ولادت نہ ہوئی اور ماں کے پیٹ میں ہو تب اور ولادت کے بعد پیدا کرتے ہیں؟ تو اس میں دوسرا بہت گہرا اثر بچے کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کے بھائی بہنوں کا ہوتا ہے، سبلنگز کا ہوتا ہے۔ عموماً چھوٹے بھائی بہن جو گھر ہی میں رہتے ہیں اس بچے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے جو ہیں وہ دراصل ایک طرح سے متجسس کیوریس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میری ماں جو ہے اس کا پیٹ بڑا ہو گیا ہے اور وہ بتا رہی کہ اس کے اندر اس کا بھائی یا بہن ہے۔ ایسے بچے جو ہیں وہ اکثر تجسس کے مارے کان لگا کے، خاص طور پہ مغربی ممالک کے اندر، وہ سنتے ہیں کہ کیا بچے کی دھڑکن جو ہے وہ سن سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس طرح کا عمل چھوٹے بہن بھائیوں کا کہ جس سے وہ اپنے پیدا ہونے والے بھائی یا بہن کا انتظار کر رہے ہوں، یا اس کی دل کی دھڑکن سن رہے ہوں، یا اس کے ساتھ بات کر رہے ہوں، اس رشتے کو استوار کرنے میں مدد دیتا ہے، یا اس رشتے کو یا اس بانڈ کو تیار کرنے میں مدد دیتا ہے جس کا عمل یا جس کا نتیجہ جو ہے ولادت کے بعد نظر آتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بھائی بہن جو ہیں اس بچے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، یا اس کے ساتھ یگانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، فرینڈلی ایٹماسفیئر، اور اس کے ساتھ محبت جو ہے اس کو پیدا کر لیتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ عموماً چھوٹے بچے جو اپنے بھائی یا بہن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں حمل کے بعد کا اور ولادت کے ساتھ، ان کا رویہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ مثبت نہیں ہوتا، اور اس بات کے بارے میں بے شمار تحقیق جو ایوولوشنری سائیکالوجی یا ایوولوشن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلی ہے، جس میں نظریہ ارتقاء کا استعمال ہوا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عموماً بچے جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں، بھائی بہن جو موجود ہوتے ہیں، وہ ان کا رویہ آنے والی اولاد یا آنے والے بچے کے لیے عموماً منفی ہوتا ہے۔ بہت سارے ماہرین کا یہ خیال ہے، خاص طور پہ بایولوجیکل سائیکالوجسٹ کا یا نیورو سائیکالوجسٹ کا، کہ بچے جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس نئے بچے کے آنے کی وجہ سے ان کو ویسی توجہ نہیں ملے گی جیسی ماں باپ اس بچے کے سے پہلے ان کو دیا کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے توجہ جو ہے وہ بٹ جاتی ہے۔ جب توجہ بڑھتی ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ حساس ہوتے ہیں، مثلاً 3-4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، یا 6 سال کا، 7 سال کا بچہ بھی محسوس کرتا ہے کہ نئے نو مولود جو نیا بچہ یا نوزائیدہ بچہ آ رہا ہے اس کو یقیناً سب لوگ زیادہ گود میں اٹھائیں گے، زیادہ پیار کریں گے، وہ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو اس کی توجہ بڑھتی ہے اس سے وہ خائف ہو جاتا ہے۔ جب وہ خائف ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے رد عمل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ابھی 1 منٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ رد عمل جو ہیں اس میں کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کیا بچہ جو ہے اس کس طرح کی نفسیاتی صورت سے جو ہے وہ گزرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگلوں میں اور جانوروں میں، خاص طور پہ وہ جانور جو جنگلوں میں رہتے ہیں، اگر ہم جانوروں پہ یہ نظر دوڑائیں اور ان کے بچوں کو دیکھیں، خاص طور پہ میمیلین بچوں کو دیکھیں، تو وہ نہ صرف اٹینشن کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے بلکہ ریسورسز کی، یعنی بے شمار جو چیزیں ملنے والی ہوتی ہیں وہ ان بچوں کو جو پہلے پیدا ہو گئے ہوتے ہیں نہیں ملتی۔ مثلاً دودھ ہے، ماں جو ہے وہ اپنا دودھ جو ہے بچے کو، اگر وہ گائے ہے یا وہ اگر بکری ہے یا بھیڑیا ہے، تو وہ ان بچوں کو پلاتی ہے جو ظاہر ہے نوزائیدہ ہوں گے، اور ان بچوں کی طرف توجہ نہیں دے گی جو ان سے بڑے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ مشکل جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے ان بڑے بچوں کے لیے، اور وہ اکثر بچے جو ہیں بہت ساری رائیولری اور تنازع اور کمپٹیشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس نوزائیدہ بچے کے ساتھ جو کہ ابھی ابھی حال ہی میں پیدا ہوا ہے۔ ہم اس کے بارے میں ابھی فوراً ہی تھوڑا سا ذکر کریں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈائیگریشن لے رہا ہوں اور لبرٹی لے رہا ہوں اس بات کی کہ میں ذکر کروں گرینڈ پیرنٹس کا، دادا دادی اور نانا نانی کا۔ بے شمار معاشرے ایسے ہیں اس دنیا میں جس کے اندر ہم ایک بڑی فیملی کے نیٹ ورک میں رہتے ہیں، جس میں نانا نانی اور دادا دادی جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ بھی بچے کے ساتھ
بلکہ کچھ کسی خیال کے مطابق وہ بچے کے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آتے ہیں. اگر بچے چھوٹے ہوں تو دادا دادی نانا نانی اس طرح کا ڈسپلن استعمال میں نہیں لاتے جیسے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ پیش کیا. یہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں زیادہ، ان کی چلنے نہیں دیتے، ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے. لیکن جیسے ہی وہ بچے اپنے نانا نانی یا دادا دادی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے زیادہ لاڈ اور پیار سے پیش آتے ہیں. اور اکثر ماں باپ جو ہیں وہ اپنے والدین سے یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ کے بیجا لاڈ پیار نے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ خراب کر دیا ہے، کیونکہ وہ جو چیز آپ سے مانگتے ہیں وہ آپ انہیں دے دیتے ہیں، اور جب ہمارا زمانہ تھا تو آپ ہم کو وہ چیزیں نہیں دیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے دادا دادی نانا نانی زندگی کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پر ان کو کسی اور کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہوتی. انہوں نے اپنے بچے ڈسپلن کر دیے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے فرض سے وہ سبکدوش ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن جو ان کے پوتا یا پوتی، نواسا یا نواسی ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کے دل میں سوائے محبت کی جذبے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے ان بچوں کو ان کی ضروریات یا جو بھی وہ مانگتے ہیں، کھلونے یا اور دیگر چیزیں مہیا کرتے رہیں، جس سے ان کے درمیان اور بچوں کے درمیان ایک بہت گہرا بانڈ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اکثر دادا دادی نانا نانی چھوٹے سے بچے کے پاس جو پگھوڑے میں لیٹا ہے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ ایک دیکھنے کا عمل جو ہے اس کے ساتھ بانڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے بڑا گہرا اور مفید ثابت ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ بڑے اپنے اندر کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے تعلقات ان کے بڑوں کے ساتھ بہت گہرے ہیں، اور بڑی وابستگی، بہت زیادہ ایسوسیشن جو ہے وہ بچوں کی ان کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے. سو یہ بانڈز جو ہیں یہ گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ، دادا دادی نانا نانی کے ساتھ بے شمار ہوتے ہیں، خاص کر نانی کے ساتھ. نانیاں عموماً چونکہ ماں کے پاس ہوتی ہیں، اس کی مدد کرتی ہیں حمل کے دوران اور پھر ولادت کے دوران، تو یہ بانڈ جو ہے نانیوں کے ساتھ ذرا زیادہ گہرا اور عمیق ہوتا ہے، زیادہ پروفاؤنڈ ہوتا ہے کمپیئر ٹو باقی جتنے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ ہیں. اور ظاہر ہے بچہ اس بات کو محسوس بھی کرتا ہے اور اپنا بانڈ، اپنا سوشل بانڈ ان کے ساتھ زیادہ رکھتا بھی ہے. ہم ذکر کر رہے تھے بھائی بہنوں کا اور ان کی کمپٹیشن کا. عموماً ایک تقابل ان بھائی بہنوں کا جن کے ہاں نیا نوزائیدہ بچہ پیدا ہو یا نوزائیدہ نومولود ان کی زندگی میں آئے، نیو بورن ان کی زندگی میں آئے، تو عموماً بے شمار مشکلات جو ہیں ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتی ہیں. میں نے جیسے ذکر کیا کہ اٹینشن کا ڈفیکلٹی ہوتی ہے، ریسورسز کی ڈفیکلٹی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں وہ ظاہر بٹ جاتی ہیں کسی حد تک، توجہ بٹ جاتی ہے. ماں باپ جو ہیں وہ چھوٹے بچے کی تو زیادہ توجہ دیتے ہیں، ظاہر ہے اس کو ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس صورت میں یہ اس کا ذکر ہم ایک پچھلے عنوان میں بھی کر چکے ہیں. بچے جو ہیں وہ اکثر ضدی ہو جاتے ہیں، وائنی ہو جاتے ہیں. جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بجائے اس کے کہ کسی اچھے انداز سے اس چیز کو حاصل کریں یا پوچھیں، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2-3 سال کے، تو وہ ضد کرتے ہیں. بچے جو ہیں توجہ لینے کے عمل میں سونے کے عمل کو جو ہے وہ ان کا ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. یعنی وہ نیند جو ان کو 16-17 گھنٹے دن میں آتی ہے، اگر وہ 2-3 سال کے بچے ہیں، یا 15 گھنٹے آتی ہے، تو وہ 15 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ نہیں لیتے. اسی طرح کئی دفعہ وہ وڈرال کے سمٹمز میں سے گزرتے ہیں، وہ ایک طرح سے الوف رہنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا سے الگ تھلگ، کوئی چیز نہیں مانگتے، کوئی چیز نہیں کرتے، انٹریکٹ نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے ساتھ، یا وہ بیجا طور پہ ان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، ہر وقت ان کے ساتھ گتھم گتھا رہتے ہیں، اور ان کے اندر بے شمار اگریسو بیہیویئرز، غسیل قسم کے جو بیہیویئرز ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سبلنگ رائیولری یا یہ کمپٹیشن جو ہے یہ عموماً ان بچوں میں پیدا ہوتا ہے جو ہم جنس ہوتے ہیں اس بچے کے جو نومولود ہو. سو اگر بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، لڑکا ہے، تو جو اس کا بھائی ہے 3-4 سال بڑا اس کا، تو بھائیوں میں آپس میں یہ کمپٹیشن، یہ تقابل یا یہ رائیولری جو ہے زیادہ ہوگی. اگر بہن ہوگی تو اس کی رائیولری اس بچے کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ بھائی کی ہوتی ہے. اسی طرح اگر چھوٹا جو نومولود ہے وہ ایک چھوٹی بچی ہے تو اس کی رائیولری اس کے بھائی کے ساتھ جو اس سے بڑا ہے
اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک بہن کے ساتھ ہوتی ہے جو اس سے بڑی ہوتی ہے. عموماً یہ جو رائیولری یا یہ کمپٹیشن ہے یہ چند عناصر کی وجہ سے ہوتا ہے. مثلاً فرض کیا جائے ایک تو ہم نے اٹینشن کی بات کی, ہم نے ریسورسز کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ برتھ آرڈر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے اس رائیولری میں. مثلاً عموماً بڑے بچے جو ہیں وہ زیادہ رائیولری محسوس کرتے ہیں جو نمبر 2 بھائی یا بہن جو آتی ہے, اور جیسے جیسے کنبہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, فیملی سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, بچوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ زیادہ محسوس نہیں کرتے, they do not really think کہ ان کی رائیولری اتنی زیادہ ہے کمپیئر ٹو جو ایلڈر بچے جو ہیں وہ موجود ہیں. فرائڈ کا خیال یہ تھا کہ یہ بچے جو خاص طور پہ فیلک سٹیج میں ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خاص قسم کی انسیت یا جنسی رجحان جو ہے اس کو رکھتے ہیں, اور جب نیا بچہ آتا ہے تو جو اس کے بہن بھائی ہیں جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ کمپٹیشن محسوس کرتے ہیں اس جنسی رجحان کے لیے جو کہ اس بچے کی آمد سے پیدا جو ہے ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایوولوشنری بیسس کے اوپر بات کی ہے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ ایوولوشنری طور پر ریسورسز کی کمپٹیشن کو محسوس کرتا ہے, اس لیے عموماً منفی رویے رکھتا ہے نو مولود کے لیے, نیو بورن کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ معاشرہ جس طرح کا بھی معاشرہ ہو وہ اپنے بچوں کو بڑی جلدی ٹریننگ دے دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کریں, خاص کر وہ معاشرے جن کے اندر کوآپریشن موجود ہے, کمپٹیشن نہیں. معاشروں کی عموماً 2 قسمیں بتائی جاتی ہیں, کوآپریٹو اور کمپیٹیٹو. تو کوآپریٹو معاشروں کے اندر عموماً بچے جو ہیں وہ اپنے سبلنگز کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بڑی جلدی محبت اور یگانگت کا رشتہ جو ہے استوار کرتے ہیں, جیسے ہمارے پاکستان میں ہے. تو ایک اس کے ساتھ ہم آج کا عنوان جو ہے اس کو ختم کیے دیتے ہیں. چھوٹی سی سمری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امید رکھتا ہوں کہ یہ عنوان آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا. آج ہم نے دراصل ماں کے پیٹ میں بچے کی اس معاشرتی زندگی کے بارے میں بات کی جو کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے باہر کے لوگوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے, خاص کر ان تمام اثرات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے جو روشنی کی صورت میں, آواز کی صورت میں یا لمس کی صورت میں اس تک پہنچتے ہیں. گو کہ لمس بالکل ڈائریکٹ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کسی نہ کسی فارم کی سٹیمیولیشن, سینسز کی سٹیمیولیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ خود بخود آنی شروع ہو جاتی ہے, جس سے ان کا دماغ کا سائز بڑا ہوتا ہے, ان کی موٹر ڈیولپمنٹ جلدی سے اچھی ہو جاتی ہے, اور وہ پیدا ہونے کے بعد ایک بہتر انسان ان بنتے ہیں, پازیٹیو انسان بنتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو یہ ماحول کے اندر یہ تمام سٹیمیولیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. ہم نے ضمناً بہت ساری ریسرچ کا اس عنوان میں ذکر کیا جو کہ پہلے موجود نہیں تھی. خاص کر ہم نے ذکر کیا پری نیٹل سائیکالوجی کا اور پیری نیٹل سائیکالوجی کا, جس کا تعلق بچوں کو ماں کے پیٹ میں اور پھر ولادت کے بعد اسٹڈی کرنا ہے. اور اس سائیکالوجی کی فیلڈ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بچہ جن بچوں کو یہ مواقع مہیا ہوں یا یہ ایشوز ان کے ریزالو ہو جائیں ارلی لائف کے اندر کہ وہ سٹیمیولیٹ ہو رہے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی قسم کی سینسری سٹیمیولیشن جو ہے وہ مل رہی ہے, تو ایسے بچے جو ہیں بڑے ہو کر نہایت ہی مثبت اور بہتر انسان ان کے بننے کا امکان ہے, اور ان کے اندر ذہنی بیماریوں کا امکان جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا, ایک عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں, اور بچوں کی ڈیولپمنٹ اور چائلڈ ڈیولپمنٹ کے ضمن میں ہم پھر ایک اور چھوٹی سی بحث کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.